وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کتنی ہی نشانیاں ہیں، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان نشانیوں سے گزرتے ہیں تو آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، شرک کی ملاوٹ کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جزیرہ عرب کے اندر جو مشرکین تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، جو جزیرہ عرب کے اندر جو مشرک تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ رب ہے، اللہ خدا ہے، یہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپنے قبیلے کے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جب ربوبیت کی بات آتی ہے، خدا ماننے کی بات آتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، لیکن جب الوہیت کی بات آتی ہے، عبادت کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر جو بت رکھے گئے تھے اس قبیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، حج کے وقت میں جو تلبیہ پڑھتے تھے ان کے تلبیہ کو غور سے سنے معلوم ہوگا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہوا ملک وما تملکہ۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے گھر پر، تیرے در پر، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ شریک، سوائے ایک آدمی کے میں تو اللہ کے تیرے ساتھ شریک کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس تلبیہ کے اندر مشرکین کا ایمان بھی معلوم ہوتا ہے اور مشرکین کا شرک بھی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جب ربوبیت کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن الوہیت کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نام کی پرستش کرتے ہیں، حبل کی پرستش کرتے ہیں، منات کی پرستش کرتے ہیں، عزا کی پرستش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فی نفسی اس کی عبادت نہیں کرتے، فی نفسی کو ان کی عبادت مقصود نہیں ہے، ان کی عبادت حبل، منات، عزا، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ اللہ رازقنا، اللہ خالقنا، ہمارا رزق دینے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا۔ اسی لیے قرآن مجید کے کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے سوال کیجئے، کن سے؟ مشرکین سے سوال کیجئے، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بتاؤ کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ تو وہ مشرکین بھی کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیے کہ آسمان سے کون بارش برساتا ہے اور زمین سے کون غلہ اگاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے خطبے کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت دراصل اس کے مصداق مشرکین مکہ تھے۔ آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی ہے۔ یہ آیت ایک وقت میں
آیت کے مصداق مشرکین تھے، لیکن آج ہمارے نام نہاد مسلمان اس آیت ان پر فٹ ہوتی ہے. یہ آیت نام نہاد مسلمانوں پر فٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ بگڑ گیا. ان کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ان کے دکانوں کے اندر، ان کے مکانوں کے اندر اور ان کے گاڑیوں کے اندر، ان کے سواریوں کے اندر شرک ہی شرک پائی جاتی ہے. شرک ہی شرک پائی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی شرک سے پاک ہے. قل هو اللہ احد. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، شریک نہیں ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر ہے. لیکن آج ہمارے امت مسلمہ کی صفوں میں جو شرک کی شکلیں پائی جاتی ہیں وہ بہت ساری شکلیں ہیں. سب سے پہلی شکل آج ہمارے صفوں میں جو شرک کی شکل پائی جاتی ہے، سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ، نیک بندوں سے محبت کرنے میں غلو کرنا. اللہ والوں سے محبت ہمارا بھی تقاضا ہے، ہم بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث کی تعلیمات بھی ہم کو یہی ہے نیک لوگوں سے محبت کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمر باندھ لیجیے جو صبح شام عبادت کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کو کسی کے اخلاق کی وجہ سے چاہنا، کسی کو کسی کے نیکی کی وجہ سے چاہنا، کسی کو کسی کے تقوی کی وجہ سے چاہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن غلط بات یہ ہے کہ شخصیت پسندی سے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جانا. شخصیت پسندی اچھی چیز ہے. اگر کوئی آدمی اچھی خیرت کرتا ہے، اس خیرت کی وجہ سے، اس کی تلاوت اچھی ہونے کی وجہ سے آپ اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی اچھی نعت پڑھتا ہے، اچھا بیان کرتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، امانت دار ہے، اس کا کیریکٹر اچھا ہے، تو اس کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے اگر آپ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ محبت ضرور کرو. شخصیت پسندی اچھی چیز ہے، لیکن شخصیت پسندی کرتے کرتے، شخصیت پسندی میں رہتے رہتے انسان شخصیت پسندی سے شخصیت پرستش میں کب مبتلا ہو جاتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا. شیطان کا بہترین سب سے بڑا حربہ ہے کہ شخصیت پسندی کے راستے میں آ کر شخصیت پرستی میں مبتلا کر دے گا. اور اللہ والوں کو بہت چاہنے والے ضرور ہیں، جو درگاہوں میں جو اللہ والے اولیاء کرام ہیں ان کو چاہنے والے ضرور ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو، ہم بھی چاہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو، ہم بھی چاہتے ہیں توکل مستان رحمت اللہ علیہ کو. لیکن شریعت نے جس دائرے میں، جس باؤنڈری میں رہ کر محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں اس باؤنڈری میں رہنا ضروری ہے. لیکن آج ہوا یہ کہ شخصیت پسندی میں رہنے کے بجائے شریعت نے جس باؤنڈری میں رہ کر اللہ والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس باؤنڈری سے آج ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں. آج شخصیت پسندی سے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اللہ والوں سے محبت کرتے کرتے کب اللہ والوں کی ہم عبادت کرتے رہے ہمیں خود پتا نہیں. اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ والوں نے جس طرح زندگی گزاری ہمیں بھی اس طرح زندگی گزارتے. اللہ والوں نے پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں سے اگر ہم سچی پکی محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر شخصیت پسندی سے زیادہ شخصیت پرستی عام ہو گئی ہے.
اسی لیے شخصیت پرستی ایک بہت بڑا شرک ہے. کسی اللہ والوں کے مزار پر جانا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا اور ان سے منتیں مانگنا اور ان سے اپنی ضرورتیں مانگنا اور ان سے جا کر اولادیں مانگنا، یہ سراسر شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو پریشانی کو دور کرتی ہے، جو مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اولاد دیتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، صحابہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں. یہ سب سے پہلی شکل ہے شرک کی جو آج امت مسلمہ کے صفوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے. امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد شخصیت پسندی کرتے کرتے شخصیت پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے. اس سے بچنا ہمیں ضروری ہے. اور اسی طرح سے حضرات، شرک کی جو دوسری شکل آج امت مسلمہ کے جو صفوں میں پائی جاتی ہے ان میں سے ایک ستاروں کی پرستش. ان میں سے ایک ستاروں کی پرستش. ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ زمین کے اندر جو حوادثات ہوتے ہیں، زمین کے اندر جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ صرف وہ سارے ستاروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ستاروں کے تاثیر کے قائل ہونا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہر چیز دنیا کے اندر جو بھی ہوتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن آج امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ستاروں کے تاثیر کے قائل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بار بار بیمار پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ بہت کمزور ہے. اگر کوئی آدمی کسی حادثے میں اگر بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، اس کا ستارہ بڑا مضبوط ہے. یہ بہت بڑا شرک ہے. علم تنجیم جسے کہتے ہیں، علم النجوم جسے کہتے ہیں. یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ پیارے نبی سفر میں تھے، رات میں بارش ہوئی. کچھ صحابہ کے زبان سے ایسا جملہ نکلا کہ مطرنا بفضل اللہ. یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے. اور کچھ صحابہ تھے ان کے زبان سے یہ جملہ نکلی کہ مطرنا بنوع کذا بنوع کذا. یہ جو بارش ہوئی ہے فلاں ستاروں کے تاثیر کی وجہ سے ہوئی ہے. صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کو جھٹلایا. کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح اس حالت میں کی ہے کہ اللہ پر وہ ایمان لائے اور ستاروں کو جھٹلائے. وہ مطرنا بفضل اللہ جو صحابہ کہے ان لوگوں کے بارے میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح اس حالت میں کی کہ انہوں نے ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کو جھٹلا دیا. یہ وہی مطرنا بنوع کذا بنوع کذا کہنے والے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے یہ وحی نازل فرمائی کہ مطرنا بفضل اللہ. آسمان سے جو بارش برستی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے برستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بارشیں آتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ستاروں کے تاثیر کے قائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے. آگے چل کر آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اخبار میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اخبار میں آتا ہے کہ ستاروں کا کھیل، اخبار میں آتا ہے ستاروں کا کھیل. بہت سارے لوگ صرف اس ستاروں کا کھیل دیکھنے کے لیے اخبار خریدتے ہیں اور اس اخبار میں دکھائی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس ہفتے میں کیا کیا ہونے والے ہیں، یہ سارے چیزیں اس اخبار کے اندر دکھائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس ستاروں کے تاثیر کے قائل ہوتے ہیں اور اس اخبار کو لے کر پڑھتے بھی ہیں. یاد رکھیے یہ ستاروں کی تاثیر کا قائل
یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ستارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا فرمایا ہے، وہ ستارے بھی اللہ کے محتاج ہیں، چاند اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ آج ہمارے امت مسلمہ کے صفوں میں جو شرک کی شکل پائی جاتی ہے ان میں سے ایک آثار پرستی، آستانوں کی پرستش، کسی درخت کو متبرک سمجھ جانا، کسی چیز کو متبرک سمجھنا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم محلوں کے اندر جا کر دیکھیے، گلی گلی میں جھنڈا لگا ہوا ہے، گلی گلی میں کوئی اور چیز لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک غیر مسلم بتوں کے سامنے جا کر صبح شام چراغاں جلائے جاتے ہیں، آج مسلم محلوں کے اندر اس جھنڈے کے سامنے صبح شام چراغاں جلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر آثار پرستی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آستانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز متبرک نہیں، کوئی درخت متبرک نہیں ہے۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب حنین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کا نام ہے ذات انوات، اس درخت کا نام ہے ذات انوات۔ مشرکین اس درخت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا ہتھیار اس درخت پر لٹکا دیتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تو جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یا رسول اللہ، آج آپ بھی ہمارے لیے کچھ ایسے درخت بنا دیجئے تاکہ ہم اس درخت سے برکت حاصل کریں۔ ذات و انوات نامی درخت جیسے آپ بھی ہمارے لیے درخت بنا دیجئے تاکہ ہم اس درخت سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، ناراض ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نادانو، کئی صدیوں پہلے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ کب تک ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہمارے لیے کچھ اور خدا بھی بنا دیجئے نا۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات یاد دلائی کہ نادانو، جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اسی طرح تم بھی مطالبہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ دین اسلام کے اندر کوئی آثار پرستی کی حقیقت نہیں ہے، آستانوں کی پرستش نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لیا، اس درخت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ سورہ فتح کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس بیعت لینے والے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے خوشخبری سنائی جنت کی۔ ایسے درخت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کے زمانے میں کہ بہت سارے لوگ مکے سے مدینہ جاتے ہوئے، مدینے سے مکہ آتے ہوئے اس درخت کے پاس جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، ان کی فراست دیکھیے، ان کے نگاہوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ آج کی نسلیں صرف یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، اگر اس درخت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آنے والی نسلیں اس درخت کی پرستش کرنے لگ جائے گی، اس درخت کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے نکلوا دیا۔ کس درخت کو؟ جس درخت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اس درخت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شرک کے ڈر سے، شرک کے خوف سے جڑ سے نکلوا دیا۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر کوئی آثار پرستی نہیں ہے،
چومنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا ضرور، اس کا جواب میں آئندہ ضرور دوں گا۔ یاد رکھیے حضرات، دین اسلام کے اندر آثار پرستی، آستانوں کی پرستش کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر محلم کے اندر اگر کوئی جھنڈا گڑے ہوئے ہیں، کوئی نشانیاں ہیں، لوگ اس کو صبح شام چراغاں جلاتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، شرک کی جو چھوٹی شکل آج امت مسلمہ کے صفوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک بدشگونی کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ نحوست کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس ہوتا ہے میرے اور آپ کے گناہوں میں، گناہوں میں منحوس ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر جو حالات پیدا کرتے ہیں، یہ گناہ منحوس ہوتے ہیں، نہ کہ دن، نہ کہ وقت، نہ کہ مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتی ہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب بھی گھر سے نکلتے پرندے کو رکھ کر اڑاتے تھے، جیسے ہی پرندہ دائیں طرف اڑ کر چلا جاتا تھا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں آج ہمارا کام وہ سکسیسفل رہے گا۔ اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا جائے تو سمجھتے ہیں کہ آج جس کام کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں یہ کام ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ آج یہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس عقیدے کو مانتی ہے۔ اگر گھر سے نکلتے ہوئے بلی آڑے آ گئی تو واپس آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بلی آڑ میں آ گئی، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر پالتے ہیں، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر۔ یہ بد عقیدے، یہ سب بد عقیدہ ہے۔ ان تمام بد عقیدیوں کو اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے، اپنے عقائد سے، اپنے ایمان سے پاک کرنے کی حد ضروری ہے۔ حضرات اسی طرح سے حضرات آج ہمارے معاشرے میں جو شرک کی جو شکلیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی شکل تعویذ گنڈوں کی شکل ہے۔ تعویذ گنڈوں کی شکل، آج ہمارے ہاتھوں میں تعویذ، ہمارے گلوں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، پیروں میں تعویذ، ہمارے بچوں کے گلوں میں، بڑوں کے گلوں میں، بڑوں کے کمروں میں اور بڑوں کے پیروں کے اندر تعویذ ہی تعویذ ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، یہ تعویذ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابا لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، جا کر تعویذ لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تعویذ جب تک میرے پاس رہے گا یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کہ جس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے وہی لوگ ہیں جو تعویذ کو مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور پر کہہ دیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی، جس نے تعویذ کو معلق کیا اس نے شرک کیا۔ جس نے تعویذ کو معلق کیا، لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ یاد رکھو کہ تعویذ کی عموماً 3 قسم ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو تحریری، جسے لکھا جاتا ہے، بعض لوگ قرآنی آیت لکھتے ہیں، آیت الکرسی لکھتے ہیں، اس کو تو شرک نہیں کہیں گے، لیکن وہ بھی لٹکانا، اس سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے۔ آپ تعویذ میں آیت الکرسی لکھ کر دو، پورا قرآن لکھ کر دو، لوگوں کا عقیدہ ایسا بن جاتا ہے، لوگوں کا نظریہ ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ ہماری تکلیف کو دور کرنے والا ہے، ہماری پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے ہی ہم آیت الکرسی لکھ کر دو، سارا قرآن تعویذ میں لکھ کر دو، لیکن اس کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر پورا مکمل تعویذ پر آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام اس سے بھی بچنے کی، احتیاط برتنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور تعویذ کی دوسری شکل دھاگا، کالے رنگ کا دھاگا، پیلے رنگ کا دھاگا، لال
سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور تعویذ کی جو تیسری شکل ہے کنکر یا پتھر، کنکر یا پتھر کو اپنے انگوٹھی کے اندر پہنتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ انگوٹھی کے اندر میں نے یہ رکھا، یہ پتھر میں نے پہنا ہے، مجھے بزنس میں بہت ترقی، میری زندگی میں بہت زیادہ میں نے ترقی کر دی. یہ سراسر غلط ہے. کوئی پتھر نفع نقصان نہیں پہنچاتا. یاد رکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابھی آپ کا سوال کا جواب یہاں پر آ رہا ہے. آپ کے اندر جو سوال پیدا ہوا تھا کہ کوئی پتھر نفع نقصان نہیں دیتا، کوئی پتھر متبرک نہیں ہوتا، تو ہم حجر اسود کو بھی تو بوسہ دیتے ہیں، ہم حجر اسود کو بھی متبرک سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو متبرک بنایا ہے صرف وہی چیز متبرک ہے، وہی چیز بابرکت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا پیغام دیتے ہیں پتھروں کے تعلق سے. دیکھیے حجر اسود کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے، پورے مجلس، پورے لوگوں کے سامنے آواز کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا کہ واللہ انی لأعلم انک حجر، قسم ہے اللہ کی اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تضرہ ولا تنفع، تجھ میں نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. صرف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. اگر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو تجھے کبھی میں نہیں چھوڑتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہے حجر اسود کے تعلق سے. وہ حجر اسود جس کے چھونے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس پتھر کے تعلق سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جائے کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے پتھر ہیں. بہت سارے پتھر لوگ یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ انگوٹھی میں یہ ہمارے لیے بہت لکی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا لک ہے. جب سے میں نے انگوٹھی میں اس کو پہنا ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہمیں ترقی ملی ہے. یاد رکھیے اگر آپ زیب و زینت کے لیے اگر آپ پہنتے ہیں، عقیق نامی پتھر ہے، فیروز نامی پتھر ہے، یاقوت نامی قیمتی پتھر ہوتے ہیں، اگر آپ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ پتھر پہن کر اگر عقیدہ رکھیں گے تو یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. اور اسی طرح سے حضرات آج ہمارے امت مسلمہ کے صفوں میں جو شرک کی شکلیں جو پائی جاتی ہیں ان میں سے عاملوں کا فتنہ، جادوگروں کا فتنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا لم يقبل صلاته 40 یوما، جس نے جادوگر کے پاس گیا اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر اس نے جادوگر کے پاس جا کر اور جادوگر نے جو بات کہی اس کو سچ مانا، فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. آج ہمیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے، جب بھی گھر کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو عاملوں کے بغیر، جادوگروں کے بغیر کام ہی نہیں کرتے. دکان اوپننگ کرنا ہے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، دیکھیے یہ ایڈریس ہے میرا، یہ دکان ہے، تو ذرا بتائیے کہ یہ دکان میں یہاں پر شروع کرتا ہوں یا نہیں. وہ جادوگر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو جگہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، فلاں جگہ تمہارے لیے یہ جگہ درست ہے، وہاں اگر تمہاری جگہ دکان اگر آپ اوپننگ کریں گے تو تمہاری تجارت، تمہارا بزنس ترقی ہی ترقی کرے گا. اگر ایسا یہ لے کر جاتے ہیں اور جادوگر نے جو بات کہی اور اس کو سچ مانا تو فقد کفر، اس نے کفر کیا. اس لیے اس سے بچو، اپنے گھروں کو ایسے عقائد سے، ایسے بدعقیدیوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو پاک و صاف کرو. اور اسی طرح سے حضرات ایک اہم ترین پیغام، آج جو شرک کی شکلیں جو امت مسلمہ کی صفوں میں جو پائی جاتی ہیں، خاص کر نوجوان طبقہ توجہ دیں تو ان میں سے ایک بہت بڑی شکل شرکیہ گانا، کفریہ گانا گانا. ایک تو گانا ہی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، لیکن اس میں مزید جو گانے میں جو شرکیہ کلمات آتے ہیں
کفریہ کلمات آتے ہیں، ایسے گانوں کو گانا، ایسے گانوں کو سننا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ میں نے فتاوی دارالعلوم میں تلاش کیا اس سلسلے میں، تو وہاں پر صاف طور پر کئی سارے لوگوں نے گانوں کے بارے میں سوال کیا ہے اور فتویٰ مانگا ہے کہ کیا میں فلاں گانا گانے سے کیا میں شرک کے دائرے میں آتا ہوں؟ تو سوال کیا ہے کسی آدمی نے دارالعلوم دیوبند سے کہ تیرے میں رب دکھتا ہے یارا، میں کیا کروں؟ گانا ہے پتہ نہیں، وہ آدمی سوال کرتا ہے ایسے کتنے گانے ہیں پتہ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان سوچے سمجھے گانا سنتے ہیں اور اس گانے کو اپنے زبانوں سے دہراتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں، گانوں کو سننا بھی حرام ہے اور گانوں کا گانا بھی حرام ہے، اس لیے، اور گانا بھی حرام ہے، لیکن خاص طور پر اگر شرکیہ گانا ہو، شرکیہ، اس گانے کے اندر شرکیہ کلمات ہو، کفریہ کلمات ہو، تو اس سے اور بھی زیادہ بچنا ضروری ہے۔ خاص کر شرکیہ گیت، جیسے کہ آج ہمارے حالات ہمیں بتاتی ہیں کہ موجودہ حکومت بھی ہمیں یہ فورس کر رہی ہے کہ وندے ماترم کو یہ مانا جائے اور اس کو گایا جائے۔ یاد رکھو کہ یہ اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو گا نہیں سکتے۔ اس لیے وندے ماترم کا جو یہ ہے، یہ ایک سنسکرت الفاظ کا فقرہ ہے، اس کے اندر سراسر اس کے اندر شرک ہے۔ اس کے اندر ہے کہ ہم دھرتی کی عبادت کرتے ہیں، ہم زمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مسلمان تو ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ حب الوطنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ گانا پڑے گا، اگر یہ نہیں گاؤ گے تو تمہاری حب الوطنی ثابت نہیں ہوگی، تم وطن سے محبت نہیں کرتے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا وطن سے محبت کی دلیل کیا اس کو گانے سے، وندے ماترم کو گانے سے ہوتا ہے؟ ہماری محبت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کو پڑھو کہ مسلمانوں نے ان کے ہندوستان کی جنگ آزادی میں کتنے لوگوں نے اپنے جانوں کو قربان کیا ہے۔ جتنے مسلمانوں نے اپنے جانوں کو قربان کیا، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے اتنے اپنے جانوں کو قربان نہیں کیا ہے۔ اس لیے حضرات، جتنے بھی شرکیہ کلمات ہیں، شرک کی جتنے بھی شکلیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے ایمان کو اس شرک سے پاک کیا جائے، ہمارے دلوں کو شرک سے پاک کیا جائے، ہمارے عقائد کو شرک سے پاک کیا جائے، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے دکانوں کو، ہمارے مکانوں